وہ آج کل ایک مسئلہ ہے. اکثر لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس میں کیا حرف ہے. میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے. تو کہنے لگے اختلاف ہے اس میں لوگوں کو، علماء کو. میں نے کہا اختلاف ہے تو کہیں اس میں کچھ وضاحت کر دو اختلاف کی. میں نے کہا تو عالموں کا کام ہے، عالم لوگ کر سکتے ہیں، مگر اگر موقع ہوگا تو میں پیش کروں گا. چنانچہ آج وہ دفتر یاد آ گیا. وہ ایک چیز ہے کہ دنیا کے فتنے تو ظاہر ہیں، دنیا کے فتنے تو ظاہر ہیں، سب کو معلوم ہوتے ہیں کہ فتنہ ہے، لیکن دین کے اندر جو فتنہ پیدا ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہے. کیونکہ دنیا کے فتنوں سے، دنیا کے گناہوں سے، دنیا کی معصیت سے ایک نہ ایک دن طبیعت بیزار ہو جاتی ہے اور خود بخود صحیح فہم کا انسان اس سے توبہ کر. لیکن دین کے اندر جو فتنہ ہے وہ بڑا قیامت کرتا ہے، اس سے توبہ کی تشویش. اب آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسا مسئلہ پیش کرتے ہیں جو آپ لوگوں سب کے سامنے ہے. قرآن خوانی اس قدر رائج الوقت چیز ہو گئی ہے قرآن خوانی کہ اگر زبان اس میں کھولتے ہیں تو کہا جائے گا کہ صاحب یہ تو عبادات سے منع کرتے ہیں، کار خیر سے منع کرتے ہیں، کلام اللہ سے تعلق منع کرتے ہیں. میں منع نہیں کرتے تو بھائی سمجھ میں جو آئے کرو. ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے، قرآن خوانی کا مسئلہ ہے. وہ یہ ہے کہ جہاں دیکھیے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کسی کی اشار ثواب کے لیے اعلان ہو گیا کہ مسجد میں قرآن خوانی ہوگی. اب جتنے مقتدی ہیں، جتنے مصلی ہیں، وہ سب بیٹھ گئے، ان کو سپاری دے دیے گئے اور قرآن خوانی ہونے لگی. اب ذرا ایک ایک جس کو سمجھتے جائیے، یہ قرآن خوانی ہو رہی. اب ایک اور قرآن خوانی شروع ہوئی، کسی نے نیا مکان بنوایا تو برسوں قرآن خوانی ہو رہی ہے. دوست احباب بھی آ رہے ہیں، عزیز اقارب قرآن شریف کرتے ہیں. کسی کا ختنہ ہو رہا ہے، کسی کا عقیقہ ہو رہا ہے، کسی کی بسم اللہ ہو رہی ہے، قرآن خوانی ہونا چاہیے. تو قرآن خوانی کی رسم ایسی رواج پر کرتی جا رہی ہے کہ ہر عنوان میں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہاں تک کہ اگر نیا پروگرام کوئی شروع کیا جائے ٹی وی کے اوپر، ریڈیو پہ، تو کلام اللہ سے شروع کرے. کلام اللہ پہلے پڑھا جائے، پھر اس کے بعد پروگرام. سنیما کی اگر عمارت رکھی جائے تو قرآن شریف. انا للہ. ارے بڑے لرزنے کی بات ہے، بڑے خوف کی بات ہے. کلام اللہ کو مشغلہ بنا لیا ہے تقدس کا، اور تقدس کی معنی نہیں معلوم کہ کیا چیز. محض اپنے ذہن میں کس سے برکت، ارے برکت کون چیز ہوگی، کس کا کلام ہے یہ، اس میں برکت کہاں سے آئی، کس نے کہہ دیا کہ اس میں برکت، کہاں سے تم نے تصور کر لیا کہ اس کی برکت پڑھنے سے ہو جائے گی تمہارے. تم نے اللہ میاں کو بھی پہچانا. پہلے خفی سی نظر ڈال کے ڈالو. عالم کائنات کے خالق، تمام ارض و سماوات کے خالق، تمام عالم انسان جتنا ہے سب ان کی مشیت کے اندر. قادر مطلق، احکم الحاکمین، جبار مطلق، ان کا کلام ہے، اس کو مسئلہ بناتے ہیں. کلام اللہ میں ہے کیا؟ اوامر و نواہی. یہ ایک قانون ہے زندگی کا کلام اللہ کہ تم کو یہ کام نہ کرنا چاہیے، تمہارے لیے مضر ہیں، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، تمہارا معاشرہ خراب ہو جائے گا، تمہارا ماحول خراب ہو جائے گا، تمہارے تعلقات برباد ہو جائیں گے. احکامات الہی مت کرو ایسی بات. شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، زنا مت کرو، دل آزاری مت کرو، کسی پہ ظلم مت کرو. یہ قانون ہے خدا کا. اسی طریقے اور اوامر ہیں، یہ کرو، نیکی کرو، لوگوں کی ہمدردی کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اس میں خضوع ہو، حضور قلب ہو. اوامر ہیں، احکامات ہیں، کوڈ آف لائف ہے، زندگی کا دستور العمل ہے کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. اس میں اس کی بھلائی ہے، شرافت ہے، انسانیت ہے، اور آخرت بھی اس کی، دنیا بھی اس کی. قانون خدا کا. اور کیا قانون ہے خدا کا کہ یہ چیزیں نہ کرو، یہ مضر ہیں، پرہیزی ہیں، تمہاری زندگی کو برباد کر دینے والی ہیں. آنکھوں کا غلط استعمال کرو، نہ کرو، جیسا کہ صحیح استعمال ہے وہ کرو. کانوں کا صحیح استعمال کرو، زبان کا صحیح استعمال کرو. نہیں کرو گے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. شمت اعمال تمام آج جتنے فتنے ہو رہے ہیں زبان سے ہو رہے ہیں، کانوں سے ہو رہے ہیں، آنکھوں سے ہو رہے ہیں، دل سے ہو رہے ہیں. شمت اعمال. یہ قانون خدا بنتا ہے. کلام اللہ کے مختصر کی تعارفی کرا رہا ہوں کہ احکم الحاکم کے قانون ہے.
حکم الحاکین کے قوانین ہیں، ضابطۂ زندگی ہے ہمارے پاس، اس کو تم نے مسئلہ بنایا ہے تقدس کو، سر پہ رکھ لیا بڑی برکت ہو گئی، چون لیا بڑی برکت ہو گئی، نیا مکان بنایا اس میں قرآن شریف پڑھا جا رہا ہے، یہ کیا چیز، کیا پڑھ رہا ہے اس کے اندر، اس کے اوامر و نواہی کیا ہیں، کہ یہ سب بدعت ہے، یہ سب اسراف ہے، غلط استعمال ہے قرآن شریف کا۔ خدا کے ضابطۂ قانون کو تم نے مسئلہ بنایا ہے تقدس کا۔ بھائی اگر فرض کرو کہ اس میں خیر و برکت ہوتی کہ صرف قرآن شریف کی تلاوتی سے برکت ہو جاتی اور اس کے عوامر و نواہی سے کچھ تعلق نہ ہوتا تو بڑا اچھا تھا، مگر قرآن و حدیث تو ایسا نہیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے قوانین و ضابطے بنائے انسان کے لیے، اور ایک طے کرے انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نمونہ بنایا کہ دیکھو ہمارے قوانین کے اوپر عمل کر کے تم کو یہ دکھائیں گے کہ کتنا آسان ہے، اور ہر دور میں ہر قیامت تک کے لیے آسان۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سامنے ہے ہمارے، اور کلام اللہ ہمارے سامنے، اور ہمارے اوپر بڑا احسان ہے صحابہ کرام کا کہ انہوں نے سب عملی زندگی کر کے دکھایا۔ غور سے سنیے، صحابہ کرام سے زیادہ فدائی محبت کرنے والا، سچا ایمان والے، پکے ایمان والے دنیا میں کوئی پیدا نہیں کیا تھا۔ وہ ان کے سامنے کلام اللہ نازل ہو رہا تھا، رسول اللہ ان کے سامنے تھے، انہوں نے جان مال عزت آبرو سب ان پر قربان کر دی، اور فدائیانہ ان کے اوپر غلام ہو گئے ان کے، اور اس قدر غلام ہوئے اور ایسی دولت پا گئے کہ وہ جاہل قوم عرب کی جس کو استنجا کرنا تک نہیں آتا تھا، کھانا کھانا نہیں آتا تھا، جانور بہی، ایسے انسان کامل بنے، ایسی تعلیم حاصل کی، عملی زندگی، قانون الہی کو ہاتھ میں لے کے نکل کھڑے، اسپین فتح کیا، اٹلی فتح کیا، یونان فتح کیا، سمرقند، بخارا، صرف اخلاق محمدی اور کلام اللہ کو لے کے نکلے، تو انہوں نے ساری دنیا کو فتح کر ڈالی۔ لیکن جب پھر غلط استعمال ہوا ان چیزوں کا، تباہیاں آ گئی، اسپین ختم ہوا، بلقان ختم ہوا، یونان ختم ہوا، سمرقند بخارا ختم ہوا۔ بھائی اللہ کا قانون ہے، چاہے عمل کر کے، جب عمل کیا انہوں نے ساری دنیا پہ چھا گیا، جب اسے انحراف کیا دنیا میں ذلیل ہو گیا۔ یہ تاریخ سامنے موجود ہے۔ تو ایسا کلام اللہ جو ہم کو انسانیت سکھائے، اس کو تم نے صرف تقدس بنایا، عوامر نواہی سے تمہیں کوئی پرواہ نہیں، تو ایسا تقدس نہیں۔ اگر ان باتوں میں جو آج کل رائج الوقت ہیں، میں ان کو نہیں اعتراض نہیں کرتا، میں ان کے لیے ایک راستہ بتاتا ہوں کہ اگر یہ قرآن خوانی اللہ کا کلام خیر و برکت کی چیز ہوتی، انہی تقاریب میں استعمال کی ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض واجب تھا کہ ضرور امت کرا، کیونکہ وہ نبی تھے، ان کے پاس کوئی چیز اخفا کی نہیں تھی قیامت تک کے لیے۔ تو انہوں نے قرآن خوانی کو کبھی کوئی نہیں بتایا۔ ان کے زمانے میں مکانات بنتے تھے، اس زمانے میں میتیں ہوتی تھیں، کبھی آپ نے نہیں بتایا کہ بھائی میت ہو گئی ہے، بیٹھ کے قرآن شریف پڑھو، اشاعت ثواب کرو۔ صحابہ کرام نے کبھی یہ کام نہیں کیا، کوئی تاریخ نہیں ملتی، احادیث میں کہیں نمونہ نہیں ملتا، روایات میں کہیں اس کا پتہ نہیں چلتا۔ پھر ہمارے اوپر احسان ہے چار ائمہ کا، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ، ان حضرات نے من جانب اللہ تمام کلام اللہ کو فقہ کی صورت میں مرتب کر دیا ہے، اور ایسا مضبوط قلعہ بنا دیا ہے کہ قیامت تک کوئی اس کی جنبش نہیں ہوتی۔ تو یہ قرآن خوانی کا مسئلہ نہ صحابہ کرام سے ہم کو ملتا ہے کہیں کہ ان کے یہاں میتیں ہوتی تھیں، قرآن شریف پڑھتے تھے، اشاعت ثواب کرتے تھے، جمع ہو جاتے، کوئی سند نہیں ملتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود حضور کی صاحبزادیوں کا انتقال ہوا، عزیزوں کا انتقال ہوا، چچاؤں کا انتقال ہوا، آپ نے کبھی صحابہ کرام سے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی ان کو اشاعت ثواب کرو، بیٹھ جاؤ قرآن شریف پڑھو، اشاعت ثواب کرو۔ یہ ایک حدیث بھی کہیں نہیں ملتی۔ پھر چاروں اماموں نے جنہوں نے فقہ مرتب کی، کہیں انہوں نے اس طرح کے ڈھیلے تک تو بتائے ہیں، معمولی باتیں کھانے پینے تک کی بتائیں، اتنا بڑا کام وصال ثواب کا یا حصول ثواب کا کہیں ثابت نہیں ہے۔ کسی چاروں اماموں نے کہیں ہم کو یہ گنجائش نہیں دی کہ چیزیں کے لیے قرآن شریف کرو، وصال ثواب کے لیے جمع ہو جاؤ قرآن شریف کرو، مکان بنواؤ قرآن شریف پڑھو۔ یہ روایت کہیں نہیں ملتی ہم کو، اگر ملے تو انشاءاللہ ہم ضرور عمل کریں۔ جن کے پاس ہوگی سند جو قرآن شریف کہتے ہیں کہ اس نے حرج کیا ہے، اللہ کا کلام ہے، تبرکن پڑھ رہے ہیں، خیر برکت کی چیز ہے، مان لیا، مگر خیر برکت کی چیز کے اندر ہے عوامر و نواہی جو ہیں اس کی طرف کچھ پرواہ نہیں، اس کی طرف کچھ نہیں، صرف تلاوت ہی کو قرآن شریف کی ثواب سمجھ لیا۔ بھائی قرآن شریف صرف تلاوت کے لیے نازل ہوا، اگر یا احکامات تھے خدا کے اوپر عمل کرنے کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا، جن پر ایمان لاؤ عمل کرو، تو عمل کرنے کی ترکیب بھی بتا دی کس طرح عمل کرو۔ تو ہمارے پاس اس کے جواب کا کوئی صورت نہیں نظر آتی کہ یہ مسئلہ یقیناً بدعت ہے، جو صحابہ سے ثابت نہ ہو،
चारों इमामों से साबित न हो, बुजुर्गान दीन से साबित न हो, कहीं भी साबित नहीं होता ये चीज़ कि इस तरह के कुरान शरीफ होता है। फिर खुदा मालूम ये पाकिस्तान हिंदुस्तानी की किस्मत की चीज़ थी कि यहाँ के ऐसे लोग मुस्तहद पैदा हो गए कि उन्होंने इसको जरिया समझ लिया तकद्दुस का, सवाब रसानी का, सवाब हासिल कर लिया। ममालिक इस्लामी में कहीं इसका रिवाज नहीं, हिजाज में कहीं, अब ये जितने ममालिक इस्लामिया हैं कहीं रिवाज नहीं है, सिर्फ आपके पास। तो भाई कौन सी तुम्हारे पास सनद है कि जिसको तुमने कुरान शरीफ को मसला बनाया है, इसको सवाब समझते। अब मेरी ये बातें जो लोग सुनेंगे तो ये कहेंगे कि साहब ये देखिए कुरान शरीफ के पढ़ने, मैं कहता हूँ मना करता है। कुरान शरीफ तो अगर किसी एक लम्हे के लिए भी अगर हमसे खुदा न खास्ता हटा लिया जाए तो हम बर्बाद होंगे। वो तो हमारी रहबरी रहनुमाई करता है शोबा जिंदगी में। हमको ये सिखाता है तुम खामोश रहो तो इस तरह रहो, बात करो तो इस तरह करो, मामला करो तो इस तरह करो, बीवी बच्चों से ऐसा मामला करो, माँ बाप से ऐसा मामला करो। तमाम कवानीन इलाहिया उसके अंदर हैं, ज़वाबित हैं और कबायर हैं और बड़े बड़े हसनात हैं। तो भाई उन चीज़ों पर अमल के लिए बताया गया है, न कि तबर्रुक के लिए। बड़ा बढ़कर लड़के के ऊपर कुरान शरीफ रख दो, दुआ कर दो, दूल्हा दुल्हन के ऊपर सर का कुरान शरीफ रख दो, उसका साया कर दो, बरकत होगी। अरे कैसे बरकत होगी? अल्लाह ने बताया है कि बरकत होगी ऐसे अमल करने में। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई अमल किया है ऐसा, या सहाबा किराम ने किया है, या चारों इमामों ने किया है कि इस तरह तकद्दुस किया जाए इसका? क्यों मशाला बनाते हो? खुदा का कलाम सीधे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर पहाड़ पे ना टुकड़े टुकड़े पास पास हो जाता। कलामुल्लाह है ये, जलालत की चीज है, बड़े जबरूत की चीज है ये, मामूली कलाम है। किसका कलाम है? हकीम का कलाम। ये मशाला बनाने की चीज। तो खुदा के लिए मेरी बात डाल लीजिए कान में, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ साबित कर दीजिए अहादीस से, फिक़ा से, बुजुर्गान दीन के अमल से कर दीजिए, हम भी मान लेंगे। हमारी तलाश में कहीं नहीं मिलती चीज, तो हम ऐसी चीज को क्यों इख्तियार करें जिसकी कहीं सनद ना। और वो चीज इस कहो कि आजकल के जमाने में जरूरत है इसकी, तो आजकल के जमाने में इसकी जरूरत हुई तो मालूम ये हुआ कि शरीयत जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया था दीनकुम, इसमें नक्स रह गया था, नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, तो उसको हम पूरा कर रहे हैं। यानी कलामुल्लाह का ये मसरफ अल्लाह मियां ने नहीं बताया कि जो हम बता रहे हैं कि इससे बरकत होती है। सिनेमा करो तब भी बरकत होगी, नाच गाने का मामला हो उसमें करो, रेडियो में करो, टेलीविजन में करो, खुदा के कलाम को मसला बनाओ। अरे उसका कहर है, जो वबाल है, शाम क़यामत में जाहिर जो हो रहा है सब इसका वबाल। बस हम बस इतने ही कह सकते हैं आप लोगों की तंबीह के लिए कि जो अमल करो देख लो कि इसकी सनद है कहीं अल्लाह के रसूल के कलाम में। अगर नहीं है तो फिर यकीन इसका नाम बिदअत है, और बिदअत बहुत सख्त गुमराही है। कुल्लु ज़लालतिन बिदअतुन ज़लालतुन कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। यह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जितनी बिदअतें हैं ये सब गुमराही हैं, और गुमराही का ठिकाना जहन्नम। भाई खुदा का अगर देखो कि इस पर बिदअत का इतलाक होता है इस अमल पर कि नहीं होता है, अगर होता है तो खुदा के लिए तलब दो, अगर नहीं होता है तो सनद ले आओ। मान बेसनद की कैसे बात करें? तुमने अपनी तरफ से इख्तिरा कर ली कि सवाब रसानी का तरीका सब बात जाओ कुरान शरीफ पर। हुजूर ने क्यों नहीं अमल किया इसको? सहाबा के ने क्यों नहीं अमल किया? इन चार अइम्मा ने क्यों नहीं इसके लिए कोई शक़ा मरतब की? किस तरह से इशारा सवाब जायज हो सकता है? भाई देखो अइम्मा की तरफ रुजू करो, किसी इमाम के यहाँ भी गुंजाइश मिले इस तरह से सवाब कहीं नहीं मिलेगी। तो भाई एक जरूरी चीज थी जो आपके कान में डाल दी, आपसे एतराज करना कि अल्लाह कलाम को मसाला मत बनाओ। ये मसाला बनाने की चीज नहीं है, ये तबर्रुक हासिल करने की चीज नहीं है, बल्कि अमल करने की चीज। इस पर अमल करो तब निजात होगी। मैं सर पर रख देने से बरकत नहीं होती, या उसके ला जाने क्या क्या खुराफात हो रहे हैं। अल्लाह ये सब फितना है ईमान बर्बाद करने के लिए, चाहे यहूदियत का हो चाहे साजिश का हो कि मुसलमानों के अकीदे इन चीज़ों से ऐसे बर्बाद कर दो किसी गुमराही में बिदात में मुबतला होकर रह जाएं, और अल्लाह के कलाम में जो ताकीदें हैं जो अहकामात हैं उनसे गफलत हो जाए। कहने लगे जश्न कुरान, यौम जश्न कुरान भी मनाया जाता है, यानी कुरान के नुज़ूल का जश्न मनाया जाता है। कौन लोग मनाते हैं? फैशनेबल लोग, जिनको कोई वास्ता नहीं, जो इस्लाम के नाम से भी वाकिफ नहीं, जिनके शऊर भी नहीं इस्लाम का, जिनके शायर भी नहीं इस्लाम, वो कहते हैं कि नुज़ूल कुरान का जश्न मनाया जाए, कुरान शरीफ नाज़िल कर।
ارے غافل، قرآن شریف کا جشن تم مناؤ گے؟ ہر سال رمضان شریف کیا چیز ہے؟ نزول قرآن بھی کا تو جشن ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، کلام اللہ پڑھا جاتا ہے، ختم کیے جاتے ہیں، جشن نہیں کلام اللہ کو کیا؟ اس کو چھوڑ کر تراویحوں میں شریک نہ ہوں گے اور اس جشن میں شریک نہ ہوں گے، نزول قرآن کی برکتیں حاصل نہ کریں گے، اپنی طور پہ یاد کر لیا کہ اس میں برکت ہے، اس میں برکت ہے، جس میں خاص برکت اللہ کے رسول نے رکھی ہے وہ طریقہ تو چھوڑ دیا اور دوسرے طریقے سے ثواب کرنے لگے۔ تمہارے پاس کہاں سے کوئی نعوذ باللہ کوئی وحی آئی یا کسی جگہ سے تم کو یہ یقین ہو گیا کہ جو ہم طریقے اختیار کیے ہیں مثال ثواب کے یا حصول برکت کے یہ کہیں سے ثابت ہیں؟ کہیں نہیں ہے، ایجاد بندہ ہے اور میں نے تنبیہ کے لیے کہہ دیا، اگر وہ آپ لوگ کریں خوشی سے کریں، مگر پہلے یہ سمجھ کے کہ ثواب کا کام ہے تو ثواب جہاں جس نے ثواب کا وعدہ کیا ہے اس سے پوچھو کیا ہے ثواب، اللہ سے پوچھو، اللہ کے رسول سے پوچھو، اگر وہ اجازت دیتے ہیں شروع شوق سے کرو، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ گمراہی ہے، یہ ضلالت ہے، توبہ کرنا چاہیے، باز رہنا چاہیے۔ مشغلہ بنا رکھا ہے، انا للہ، بڑی بے رحمتی کلام اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے عذاب سے اس کے معاوضے سے ہم لوگوں کو جائے۔ کیا حرج ہے، کلام اللہ ہی تو پڑھتے ہیں، کلام اللہ نازل ہی نہیں ہوا اس لیے کیوں تم کو یہ مصرف ہی نہیں بتایا اللہ کے رسول، تم کو کون سا حق تھا کرنے کا؟ اگر ہے اور تمہارے پاس سند ہے اور تم سمجھتے ہو کہ واقعی ہے تو یقیناً یہ کہ اضافہ ہے، اللہ کے کلام میں، اللہ کے رسول کے کلام میں خامی رہ گئی تھی جس کو تم پورا کر رہا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، بڑے توبہ کی وقت، اپنے ایمان کو سنبھالو کہ اللہ کے رسول کی پر تہمت لگاتے ہو، نعوذ باللہ، کہ اللہ میاں نے اس لیے دیا کہ ہم برکت حاصل کرتے رہیں، اس کے احکامات پہ عمل کریں نہ کریں اسے کچھ پرواہ نہیں۔ میں کہنا چاہتا تھا، میں بات یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ یہ عمل ایسا راج الوقت ہو رہا ہے کہ بھائی اس میں تنبہ کی ضرورت ہے، ہر مسجد میں ہو رہا ہے، ہر گھروں میں ہو رہا ہے، جو تقریب ہوگی، ختنے کی ہو، عقیقے کی ہو، شادی کی ہو، بیاہ کی ہو، عرض کے جو نئی تقریب کریں گے کلام اللہ سے برکت کے لیے اس میں کلام اللہ کی تلاوت ہو رہی ہے، منع کرتے ہو ایسی کار خیر سے؟ بڑے گستاخی کی بات ہے کہ ہم کلام اللہ کو تبرکن حصول برکت کے لیے اپنے نئے مکان میں پڑھتے ہیں، مثال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہابی لوگ ہیں، اللہ نہ للہ، تم بڑے سچے مسلمان ہو، ہم کچھ نہیں کرتے تمہارے مطلب، ضرور سچے مسلمان، لیکن جب ہم سے کہو گے ہم یہ کہیں گے ہمارے پاس سند نہیں ہے، جس دن سند دکھلا دو گے انشاءاللہ ہم سب سے پہلے کریں گے۔ اللہ کے رسول نے اگر ایسا کیا ہو، اللہ نے حکم دیا ہو کہ اس تقریبات میں ایسے حالات میں تم اس سے تقدس حاصل کیا کرو، برکت حاصل کیا کرو، سر پہ رکھو، چومو، چاٹو اور اس کے بعد پڑھو تلاوت، عورتیں بھی پڑھیں، مردیں بھی پڑھیں، بڑا بڑا ثواب کا کام ہو رہا ہے۔ بھائی اگر ثواب کا کام ہے تو پھر ثواب دینے والے سے پوچھنا پڑے گا۔ میں توبہ کرنے کے وقت ہوشیار ہوں، میں نے تمدیحاً بات کہہ دی، اب آپ لوگوں کے اختیار ہے کہ اس کو ثواب سمجھ کے کرو یا جو چاہو کرو، لیکن یہ کلام اللہ کی بے حرمتی ہے، بے احترامی ہے، بے ادبی ہے کہ ان کو ایسے غلط طریقے سے استعمال کیا، کیا مسئلہ بنا دیا ہے۔ کوئی تقریر ہوگی، مخلوط عورتیں بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، فیشنیبل، اپ ٹو ڈیٹ، ہیٹڈ ہوٹڈ، سب قرآن شریف کی تلاوت کی جا رہی ہے، بڑی برکت کی چیز ہے، تاکہ افتتاح ہو جائے اس مجلس کا، اس تقریر کا۔ خدا کے غضب سے ڈرو کہ کہاں کر رہے ہو جہاں کے کبائر ہو رہے ہیں، جس مجمع میں کبائر کا ارتکاب ہو رہا ہو، جہاں خدا کی لعنتیں برس رہی ہوں، اس کے اوپر تم کلام اللہ سے ابتدا کرتے ہو، بڑی سخت گستاخی ہے۔ اگر تم پر شامت اعمال و قہر خداوندی نازل نہ ہو تو ان کا رحم، کسی کے اتنے عظمت والے کلام کی یوں بے حرمتی کرتے ہیں کہ فواحشات میں ابتدا کرتے ہو، اس کی منکرات میں ابتدا کرتے ہو کلام اللہ سے، اور پھر وہی تمام بیہودیاں، ناپاکیاں، فواحشات، منکرات کی ابتدا کرتے ہو۔ بڑے خوف کی بات ہے، بڑے ڈرنے کا مقام ہے۔ تم نے اللہ کے کلام کو کیا سمجھا؟ اللہ کو سمجھے کیا؟ مسئلہ بنانے کی چیز ہے اللہ میں، اللہ کے رسول اور اس کا کلام، تمام عالم کائنات تھرا رہا ہے اس کلام کے، سب مٹھی میں ہے۔ کلام اللہ وہ چیز ہے کہ تمام عالم کائنات اس کے اندر موجود ہے، تمام جبروت، اللہ تعالیٰ کی مشیت، قہر، سب اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر تمام رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں اس کے اندر موجود ہیں، تم ان کا غلط استعمال کرتے
نہ عمل تو نہ کرو گے اس کے اوامر نواہی پہ، تبرک کیسے آ جائے گا؟ بدتمیزی کرو، گستاخی کرو، بے حرمتی کرو، اور پھر ثواب مست ہو گئی یہ چیزیں، عقلیں مست ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ ایک عنوان مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھا اور کہا کہ بھائی اس میں کچھ وضاحت کر دو۔ میں نے کہا میں کوئی عالم نہیں جو تفسیریں بیان کروں، لیکن حقیقت جو سامنے ہے حضور عرض کر دیا، جو آج کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، کہ اگر یہ عمل آپ کے نزدیک میں مستحسن ہے، اچھا ہے، ثواب کے قابل ہے، کہ کوئی تقریر ہو جس میں نیم رہنا لباس میں عورتیں بھی شامل ہوں، اپ ٹو ڈیٹ لوگ بھی، مغرب زدہ ذہنیت کے بھی لوگ، ابتدائی کلام تقریر کے کلام اللہ سے ہو رہی ہے، خدا کا قہر نہیں ہے تو کیا ہے؟ یعنی ہر چیز کی ابتدا، یعنی یہ مسجد کی تعمیر ہو تو قرآن سے پڑھا جائے یا کوئی اللہ کے کلام سے استنباط کیا جائے، وہ تو چھوڑیے، منکرات فواحشات کبائر کی ابتدا کراتے ہیں کلام اللہ۔ ارے کتنے غضب کی بات ہے، کیسے قہر کی بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ دوزخ قضا بنے ہوئے ہیں، تجارت گاہیں دوزخ قضا بنی ہوئی، جتنے محکمے ہیں آپ کے سب دوزخ بنے ہوئے ہیں، مظالم ہو رہے ہیں، ظلم کھلے ہوئے ہو رہے ہیں، سب اس کا وبال ہے کہ اللہ کے کلام کے اوپر عمل کرنا تو چھوڑ دیا، اس کے اوپر اس کی ہدایات پر تو عمل کرنا چھوڑ دیا، اور اس کو تبرک بنا لیا صرف، اور تمام رشوت بھی لی جا رہی ہے، مظالم بھی ہو رہے ہیں، لیکن ابتدا ہوگی ہر چیز کی کلام اللہ سے۔ ارے بڑا ادب کیجیے، خدا کا قہر سے لڑو، یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ کا کلام مسئلہ بنانے کی چیز نہیں ہے، بڑے عبرت کی چیز۔ کیا وقت ہوگی؟ 7 بجنے میں 10 منٹ باقی ہے بھائی آج کا موضوع یہی رہا، مگر ایک ضروری چیز تھی جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی۔ ہم کہتے ہیں پھر ایک دفعہ کہ جو لوگ ہماری اس تقریر سے جن کو اختلاف ہو، وہ کہیں کہ یہ تعصب ہے، سختی ہے، ہمارے لیے چھوڑو اس کو، خدا کے لیے تم اپنی آفت درست کرو، تم اپنا ایمان ٹھیک کر لو، اور دیکھ لو کہ اللہ کے رسول کے کلام کی جو تم نے مصارف یہ تقاریب وغیرہ میں کیے ہیں یہ جائز ہیں، اس سے ضرور برکت ہوتی ہے، ضرور نزول رحمت ہوتا ہے، اگر تم کو یقین ہے کرو۔ بھائی ہم کیا کریں، مگر ہماری تو تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے کلام کی بے حرمتی ہے، بے ادبی ہے، گستاخی ہے، اللہ کا قہر اس پہ نازل ہوتا ہے، تمام شامت اعمال میں شکل ہوتی ہے۔ بھائی سے توبہ کرنا چاہیے، اور وہیں کلام اللہ کا جو مصرف ہے اس کو کرنا چاہیے۔ کلام اللہ پڑھو، اس کے اوامر و نواہی پہ عمل کرو۔ کس طرح کرو؟ جس کے ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو طریقہ بتا دیا۔ کوئی چیز ایسی چھٹی نہیں کی جانی چاہیے۔ آپ کے زمانے میں مکانات بھی بنتے تھے، ختنے بھی ہوتے تھے، عقیدے بھی عقیقے بھی ہوتے تھے، نکاح بھی ہوتے تھے، موتیں بھی ہوتی تھی، میتیں بھی ہوتی تھیں، حساب ثواب بھی ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا۔ اس زمانے میں کبھی نہیں ہوا، نہ اللہ نے بتایا، نہ اللہ کے رسول نے بتایا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ طلباء نے کیا۔ ہم نے کہاں سے ایجاد کر لیا؟ ذرا اس کو سوچ کے گنجائش نکال لو کہیں سے۔ اب تمہیں مبارک ہو، ہمیں بھائی تحقیق نہیں ہے، ہم تو اس کو بے ادبی سمجھتے ہیں، گستاخی سمجھتے ہیں، اور شامت اعمال کا سبب سمجھتے ہیں۔ پھر توبہ کر لو اس چیز سے کہ خدا کرے یا اللہ آپ نے ایمان عطا فرمایا ہے، اور آپ نے کلام اللہ ہمارے سامنے ہے، اور کلام رسول ہمارے سامنے ہے، یا اللہ ہے اس کے اندر جو کچھ مضامین ہیں اوامر النواہی اس کے اوپر ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ کلام پاک میں آپ کے جتنی سعادتیں ہیں، نیک اعمال کی برکتیں ہیں، سب اس کے اندر موجود ہیں، اس پر ہم کو یقین ہے، اس کے مطابق ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ جو آپ کے کلام پاک میں جن چیزوں کو کبائر کہا گیا ہے، بدعت کہا گیا ہے، رسومات کہا گیا ہے، گمراہی کہی گئی ہے، یا اللہ ہم اس سے سب سے پناہ مانگتے ہیں اور اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ یا اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھیے اپنے کلام اللہ۔ یا اللہ جو راج الوقت رسومات ہیں، بدعات ہیں، سمجھ لیجیے کہ اللہ کا کلام ہے، باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر اللہ کا کلام پڑھیے اور کہیے کہ یا اللہ اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ سے میرے سینے میں، میرے دل میں، میرے روح میں، میرے ایمان میں اس کا نور عطا فرما دیجیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہم کو فقہا دیے ہیں، علماء دیے ہیں، جنہوں نے ہم کو کلام اللہ کا مصرف بتایا ہے، اس کے اوامر و نواہی سے مطلع کیا ہے۔ یا اللہ ان کے ارواح پاک پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق۔ یا اللہ ہم کو ہر طرح کی گمراہی سے بچائے، یا اللہ ہم کو ہر طرح کی تباہی، یا اللہ ایسی تمام باتوں سے ہمیں بچا دیجیے جہاں آپ کے کلام اللہ کی بے حرمتی ہو یا غلط استعمال ہوتا ہو۔ انت ربی انت حسبی انت ولی۔ ذکی صاحب یہاں تشریف لائیے گا۔